بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹ کا واقعہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پر سکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی، اور جو ہماری پناہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امانت دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں بنا لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کرنے اور اسے کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، تو یہ اس کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے، اور ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آ گیا اور ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ ہمارا ہے، 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج ہمیں آپ کی خدمت سے ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، اور موسم میں گرم آتا تو تم گھاس اور چارے کے علاقے میں اس پر سوار ہو کر چلے جاتے، اور جب موسم سرم ہوتا تو اس پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے۔ جبکہ اس خستہ حال کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ تو اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا کہ اے اونٹ تو آج اللہ کی رضا کی خاطر تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ پھر اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم، اللہ آپ کو اسلام کی اور قرآن کی سب سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت میں اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ رکھے، اس طرح میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس نے پھر کہا اے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگیں جدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پہلی 3 دعا تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرمایا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کرے گی، فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے وہ قلم نے لکھ چکا ہے۔ محترم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہوا ہے وہ آج بالکل سچ نظر آ رہا ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہیں۔
فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان کا کیا ہے اتنا شاید کافروں نے بھی مسلمانوں کا نہ کیا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔